الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین۔ کل ہم نے سورہ الانعام کی آیت 95 تا 99 جو ہے وہ کل کی تھی۔ اصل میں قرآن کے طالب علم کو اللہ کی اس کتاب میں کما حقہ غور و فکر کرنا چاہیے اور اس کی گہرائی اور گہرائی کو سمجھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ آپ یقین مانیں، جو قرآن انسان کو بصیرتیں دیتا ہے، جو اس کو شرح صدر عطا کرتا ہے، کائنات کی کوئی اور کتاب، انسانوں کی لکھی ہوئی کوئی کتاب وہ کام نہیں کر سکتی۔ اس کو جو سیرت کردار اس پہ عمل کرنے کے بعد اس کو ملتا ہے، جو دنیا میں اس کو اپنی اللہ تعالیٰ کی خلافت کا حقدار ہونے کا حق ادا کر سکتا ہے، تو قرآن کے ذریعے۔ لہذا اس پر غور و فکر کیجیے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آیت 55 میں آیت 95 میں، آپ ذرا قرآن آپ کے سامنے رکھیے اور آپ دیکھیں، کل ہم نے دیکھا کہ یہ کائنات کی ساری رونق جو ہے وہ نباتات کی وجہ سے ہے یا جانداروں کی وجہ سے ہے۔ اب نباتات کس سے اگتے ہیں؟ ایک گٹھلی سے یا ایک دانے سے۔ اس دانے کو زمین سے نکال کر ایک پومپل اور پھر وہ پودا اور پھر اس پہ پھل اور پھر اس کے پکنے کا غور کرنے کے لیے قرآن ہمیں کہہ رہا ہے، جب تم غور کرو گے تو تمہیں رب العالمین کی صنائی، اس کی قدرت، اس کا منصوبہ بندی اور اس منصوبہ بندی پہ عمل کا ایک انتہا نظر آئے گی، اور یہ کوئی نہیں کر سکتا سوائے اس ذات کے جس کے پاس طاقت، قدرت، علم، حکمت، اختیار، اقتدار سب کچھ ہے۔ جب یہ ہمیں معلوم ہو جاتا ہے نا کہ رب کی طاقت، ان نشانیوں سے ہم رب کو تک پہنچتے ہیں، پھر اس کی صفات تک پہنچتے ہیں، تو آپ نے دیکھا کہ ایک گٹھلی یا دانے کو پھاڑنے والی ہستی کتنی اس نے دنیا کے اندر یہ سارا سبزہ، یہ ساری جو چیزیں اگ رہی ہیں اور انسانوں اور جانوروں کا غذا کا بندوبست کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر زندگی اور موت، مردے کو زندہ سے نکالتا ہے، زندے کو مردہ سے نکالتا ہے۔ اس کی وجہ سے دنیا کی رعنائیاں دیکھ لیں، دنیا کی رونقیں دیکھ لیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ تو آیت 95 میں انسان کو صرف چند نشانیوں کا کی یہاں دہانی کرائی، جو انسان کے خود اس بڑے آرام سے اس عقل اور اس اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں سے پوری طرح سمجھ سکتا ہے۔ اس کے بعد آیت 99 میں یہ تھی آیت 95 اور آیت 96 میں بتایا کہ لوگوں ذرا غور تو کرو۔ کس بات پر؟ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ صبح کس طرح اللہ تعالیٰ رات اندھیری میں سے صبح نکال دیتا ہے، رات آرام کے لیے، اور بالکل اندھیری رات اس کا الٹ بالکل روشن دن، لیکن انسان کے لیے کس لیے؟ کہ وہ اپنی دنیا کے کام کرے۔ ایک ایسا نظام کہ جس نے پوری دنیا کی رونقیں اور انسانوں کو دن میں کام کر کے جب تھک جاتے ہیں تو ان کے لیے رات کا بندوبست فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ جاندار جو ہے، چاند اور ستارے کس حساب سے آتے ہیں، کہ پورے انسانوں کا شمسی کیلنڈر ہو یا قمری کیلنڈر ہو، اس کو بالکل انسان وہ بنا سکتا ہے۔ چند
رفیق صاحب خدا کے لیے بند کیجیے اپنا موبائل، اپنا مائکروفون بند کیجیے، سب لوگ سن رہے ہیں آپ کی۔ اچھا، تو آپ نے غور فرمایا کہ اللہ رب العالمین کے کمال کیا ہیں؟ اچھا، یہ سب کچھ کس لیے بیان ہو رہا ہے؟ تاکہ انسان کا دل، دماغ، اس کی پوری توجہ اس کی روح تک، یا ان آیات، ان نشانیاں جو کائنات پر پھیلی ہوئی ہیں، ان کو سمجھنے کے بعد وہ اس رب کی عظمتوں کا اقرار کر لیں۔ اور عظمتوں کا اقرار کیا ہے؟ فکر پر بھی اللہ تعالیٰ کی حکومت ہو اور عمل بھی اس کے عین حکم کے مطابق۔ یہ ہے وہ چیز جو قرآن کی ان نشانیوں سے اللہ تعالیٰ انسانوں کو سکھانا چاہتا ہے۔ اب ذرا غور کیجئے، کتنی ایک مومن یا ایک انسان، مومن کو چھوڑ دیجئے، ایک انسان اگر ان پر غور کرے تو بالکل اس ہستی کا ایک ایسا تعارف ملتا ہے کہ جو پوری زندگی پر حاوی ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اب اللہ خود کہتے ہیں کہ یہ عقل و شعور سے کام لینے والوں کے لیے یہ بہت بڑی نشانیاں ہیں۔ آیت 97 میں جب اس بات کا، اور پھر 98 اور 99 میں کمال کر دیا کہ ذرا دیکھو تو لوگوں کہ ایک نفس واحدہ حضرت آدم علیہ السلام سے ان کا جوڑا پیدا کیا، پھر انسانوں کا ایک سمندر ہے جو ہر بر اعظم، ہر خشکی پہ آپ کو نظر آتا ہے۔ کیا کمال ہے رب العالمین کے! اور یہ ساری چیزیں بتانے کے بعد آیت نمبر 100 پہ آئیے جو آج ہم نے پڑھنی ہے، اور پھر ذرا اس کا جوڑیے اس کو اوپر والے پورے مضمون سے جو ابھی تک جس کا خلاصہ میں نے پیش کیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین آیت نمبر 100 میں فرماتے ہیں، بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے بات کو، کہ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ۔ اور ان انسانوں کی بدبختی دیکھیے کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد انہوں نے اللہ کے شریک ٹھہرائے۔ یہ جو اوپر ہم نے مضمون ابھی سمری پڑھی ہے 95 سے 99 تک، یہ بالکل واضح کر دیتی ہے کہ کسی کا کوئی حصہ نہیں، شریک ہو ہی نہیں سکتا اس ہستی جس کے یہ اوصاف ہوں۔ مخلوق کس طرح اس میں شامل ہو سکتی ہے؟ لیکن بدبختی دیکھیں انسانوں کی کہ اللہ نے کیونکہ اختیار دیا ہے، یہ اللہ کے باغی کیا کرتے ہیں؟ یہ اللہ کے ساتھ مخلوق کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ عقل بھی اس بات کو نہیں مانتی کہ جو مخلوق ہے اور خالق کی جو صفات اوپر بیان ہوئی ہیں وہ اس میں کس طرح شریک ہو سکتے ہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور خاص کر جنوں کا ذکر کیا اس آیت میں، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ جن بھی بالکل اسی طرح مخلوق ہے جس طرح انسان ہے۔ جنوں اور انسانوں میں اور باقی مخلوق میں صرف فرق یہ ہے، ساری مخلوق ہے نمبر 1، نمبر 2، ان دو مخلوقات کو، انسانوں اور جنوں کو ایک اختیار تھوڑا سا اللہ نے دے دیا ہے کہ دنیا میں میں ہدایت کا پورا بندوبست کروں گا، اور اس نے کر کے دیا۔ ہمارے اندر یہ بات رکھ دی، نیکی ہمیں پسند ہے، برائی سے ہم نفرت ہے کرتے ہیں، اور ایکسٹرنلی خارجی طور پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں اور انبیاء بھیج کے حجت پوری کرتے ہیں۔ اب یہ بات بالکل سمجھ آتی ہے، لاجیکل ہے، لیکن یہی انسان کیا کرتا ہے، یہ اس جنوں جیسی مخلوق کو، جو اللہ کی مخلوق ہے، جس کے پاس کوئی اقتدار و اختیار نہیں ہے، اس کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب جنوں کو کیسے، آپ کو پتہ ہے، آپ پڑھتے ہیں کہ مکے والے جو مشرک تھے وہ جب کسی وادی میں جاتے تھے تو وہ کہتے تھے اے وادی کے جنوں، ہم آپ کی پناہ میں آتے ہیں، نعوذ باللہ۔ بھئی پناہ تو اللہ تعالیٰ کی ہوگی جس کے پاس قدرت اختیار ہے، یہ جن کس کون سی ان کے پاس طاقت اور قدرت ہے؟ یہ تو انسانوں کا، جو جنوں کے ساتھ، جنوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اور پھر فرمایا وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، اور اس اللہ کے لیے انہوں نے
بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لی بغیر علم، بغیر کسی علمی دلیل کے۔ علم سے مراد کیا ہے؟ آسمانی علم۔ آسمانی علم یا تو قرآن کتابوں میں ہوتا ہے جیسے قرآن مجید میں ہے، یا انبیاء کو اللہ دیتا ہے اور وہ خلقت کو دیتے ہیں۔ اب ان دونوں ذرائع سے کوئی اللہ تعالیٰ کے ہاں دلیل ہمیں نہیں ملتی، نہ کتابوں میں نہ انبیاء کی۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا؟ اب آپ دیکھ لیں، اللہ کا بیٹا کس نے ٹھہرایا ہے؟ عیسائیوں نے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اور اگر آپ دیکھیں تو ان کی ساری یہ ایک بات کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اٹھا کے اللہ کے مقام پر لے گئے، جہالت ہی جہالت ہے۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ ان کے بڑے بڑے پادری اس بات کو ثابت نہیں کر سکتے، اور وہ بغلیں جھانکنے لگتے ہیں جب آپ ان سے کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر خدا ہوتے تو پھر ان کو کس طرح نقصان پہنچانے کی کوششیں کی جو بنی اسرائیل نے، یہود نے، تو انسان تھے لہذا۔ اور بیٹیاں، مشرکین مکہ جو تھے وہ کہتے تھے یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کی بات مانتا ہے۔ حالانکہ فرشتوں کے بارے میں ہمیں بالکل ٹھیک طرح سے پتہ ہونا چاہیے جو قرآن و سنت میں بیان ہوا ہے کہ یہ اللہ کی وہ مخلوق ہے کہ جو ہر آن اللہ کے احکامات کی تکمیل کرنے کے لیے چاق و چوبند ہے، اور اللہ کی تعریف بیان کرنے میں، اللہ کی تصویر پاکیزگی بیان کرنے میں ان کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ لوگ ان اللہ کے ساتھ اللہ کے بیٹیاں اور بیٹے بناتے ہیں بغیر کسی دلیل کے، سبحانہ۔ اچھا، قرآن مجید میں آپ دیکھیں گے کہ جب بھی ایسی شرکیہ بات آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا یہ کلمہ سامنے، سبحانہ، کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے؟ جلدی بتائیں۔ کہ پاک ہے وہ ذات ان تمام باتوں سے جو غیر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اللہ ہر تعالیٰ نقص سے کسی پاک ہے، چیز کا ہر محتاج کمزوری نہیں ہے۔ یہ آپ جو بات کرتے ہیں نا اللہ تعالیٰ پاک ہے، یہ اس کے معنی ہیں۔ آیت کے اندر بتائیے کہ یہ بتائیے کہ اللہ رب العالمین یہ بیٹیاں، جنوں کی شرکت ہر ایک سے پاک ہے۔ یہ لوگ جو بات کر رہے ہیں کافر لوگ، یہ اللہ ان ساری جو عیب لگا رہے ہیں اللہ کے اندر، اللہ کو نقص ٹھہرا رہے ہیں، اللہ ان سب سے پاک ہے۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ قرآن کو ٹھیک ٹھیک سمجھیے۔ آپ اتنی بات کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ بس یہ اللہ پاک ہے، بھائی معنی اس کے یہ ہیں، لیکن آیت کے اندر پیچھے جتنی شرکیہ باتیں بیان ہو رہی ہیں، چاہے وہ مشرکین مکہ کی ہیں، چاہے وہ یہود کی ہیں، چاہے وہ عیسائیوں کی ہیں، چاہے وہ اللہ کو بیٹیاں اور بیٹے بنانا ہے، کوئی بھی شرک ہو، سبحانہ، اللہ ان تمام شریکوں سے پاک اور برتر ہے۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ پھر فرمایا وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ، اور کھول دیا، اور وہ بہت بلند ہے جو یہ بیان کرتے ہیں اللہ کے بارے میں کہ اس کے شریک ہیں، اس کی بیٹیاں ہیں، اس کے بیٹے ہیں، اس سے بہت بلند ہے۔ ان چیزوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ رد شرک کی بہترین اللہ تعالیٰ کی طرف سے دلیل ہے کہ وہ ہر چیز سے پاک، سبحانہ۔ اور وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ، یہ جو مشرک بیان کرتے ہیں نا کہ اللہ کے ساتھ فلاں شریک ہے، فلاں فلاں جو اپنے انہوں نے کھڑے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے اللہ کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ اللہ انتہائی اعلیٰ برتر اور عظیم ہستی ہے۔ دیکھیں نا، یہاں سے اللہ کی صفات، اعلیٰ ترین صفات کا تصور ہمارے ذہن میں بیٹھ جاتا ہے۔ جب یہ چیز ہمارے دل و دماغ پر چھا جاتی ہے کہ رب کی صفات کتنی عظیم، کتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے، پھر ہمیں عبادت میں بھی مزہ آتا ہے، نماز میں مزہ آتا ہے، ذکر کرنے میں مزہ آتا ہے کہ جس کا ذکر کر رہے ہیں وہ کیا ہستی ہے۔ آیت نمبر 100 میں کوئی سوال ہو، کوئی کامنٹس ہوں، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو؟
سر میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ یہ جو شیعہ لوگ ہیں یہ علی کو سب کچھ کہتے ہیں، تو کیا یہ آپ ایسی مثالیں مت دیں، سب کو پتہ ہے. دیکھیں نا، شیعہ ہوں یا مسلمان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت تو کرتے نہیں ہیں، لیکن کون کون سی صفات سے دیتے ہیں ان کو. یہی حال شیعوں کا ہے. تو بات کو سمجھیں، سمجھ کے، اور اس کو اس طرح ہائی لائٹ نہ کریں تاکہ وہ ایک فرقے کو نہیں، جس میں شرک ہے وہ خود اپنے آپ دیکھ لے. قرآن کی جو دلائل ہیں، ایسے دلائل جو ناقابل رد ہیں، ان کو سمجھیے. یہ جو دیکھیں نا، سب سے پہلے مجھے اپنا خود جائزہ لینا چاہیے کہ کہیں میں کچھ شرکیہ عمل تو نہیں کر رہا، میری سوچ میں شرک تو نہیں ہے. لہذا یہ بات چھوڑ دیجئے کہ ہم ایک گروہ کو پیچھے پر لگ جائیں. اس گروہ کو بھی اللہ ہدایت دے، لیکن دائی کا کام یہ ہے کہ بات کو سمجھ کے اصول سمجھا دے. اس اصول کے نتیجے میں پھر ہم سب دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اب یہاں جو ایک بات ثابت ہوتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ شرک سراسر جھوٹ ہے، سراسر. یہ بات ان آیات سے بالکل ثابت ہو جاتی ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. اب آئیے آیت نمبر 101. اب پھر اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں نا، اس کے کمالات کو ذرا دیکھیے. پہلی بات، بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا. یہ بدیع جو ہوتا ہے بغیر کسی نمونے کے چیزوں کو بنانے والا. مثلا آپ کرسی کو دیکھتا ہے بندہ، پھر اس کرسی کو اور طریقے سے بنا دیتا ہے، لیکن اصل میں وہ کرسی کو، پہلی کرسی کے نمونے کو دیکھ کے بناتا ہے. انسان نے جتنی چیزیں بنائی ہیں نا، اس نے پہلے ایک نمونہ لیا ہے. مثلا ہوائی جہاز بنانے والے نے دیکھا کہ یہ پرندہ ہوا میں اڑ رہا ہے، تو کوئی ایسی چیز بنانی چاہیے جو ہوا میں، وہ اس کو اس آئیڈیا لے رہا ہے کس سے؟ پرندے کے اڑنے سے. رب العالمین ایسی ذات ہے جو بغیر نمونے کی چیزوں کو بناتی ہے. اور اللہ کہتے ہیں ذرا دیکھو تو صحیح، میں نے زمین و آسمان بنائے، اس کی پہلے نہ کوئی مثال تھی نہ کوئی بنا سکتا ہے. اتنا بڑا کمال ہے رب العالمین کا، اتنی بڑی عظمت اور کمال کی وجود ہے. اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، آگے بڑے غور سے سنیے، ان یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ. اس کے اولاد کیسے ہو سکتی ہے جب اس کی تو کوئی بیوی نہیں ہے؟ اب ذرا تھوڑا سا غور سے دیکھیے، اولاد کے لیے مذکر اور مؤنث دونوں ضروری ہیں. اللہ تعالیٰ کی ہستی کیا ہے؟ وہ تو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والی، اس کو اولاد کی ضرورت کیا ہے؟ ایک بات یاد رکھیں، یہ جو ہے نا کہ ذات میں شرک، کہ کوئی اولاد بنا دینا، ماں باپ یا رشتہ داری قائم کر دینا. اب یہ یوں ہی آپ کسی کو بیٹا بناتے ہیں تو اس کی صفات بیٹے میں بھی آ جاتی ہیں، کچھ ملکیت کا حق بھی بیٹے کو مل جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی چیز نہیں ہے. اور توحید فی الذات جو ہے وہ بڑی اہم ہے، کیونکہ ذات میں جب آپ کسی کو شریک کرتے ہیں تو وہ صفات میں بھی ہو جاتا ہے، ملکیت میں بھی آٹومیٹکلی ہو جاتا ہے، مثلا بیٹا. لہذا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی قسم کی شرکت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. پھر ایک اور بات نوٹ فرمائیں، بیٹا آپ کی اور میری ضرورت ہے کہ ہم جب بوڑھے ہو جائیں گے ہمیں کوئی سنبھالنے والا ہو. ہمارے جو کاروبار ہیں ان کو اللہ رب العالمین تن تنہا، زندہ جاوید، اولہ و آخرہ، تو اس لیے وہ اس کا پہلا بھی ہے، آخری بھی ہے، موجد بھی ہے، ایک ایک چیز کو پیدا کرنے والا ہے.
تو اس کو کسی بیٹے اور بیٹی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر ایک دلیل عام انسانوں کو سمجھانے کے لیے، بھئی جب اس کی بیوی ہی نہیں ہے تو اس کی اولاد کیسے ہوگی؟ تو کس طرح رد شرک کے لیے ایسی مثالیں جو عام آدمی سمجھ سکتا ہو، کوئی فلسفے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا، فرمایا بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کا موجد، ان یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے بھلا جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے۔ وخلق کل شیء، زمین و آسمان ہوں، کہکشائیں ہوں، کوئی مخلوق ہو کسی قسم کی، اسی کی پیدا کردہ ہے۔ وخلق کل شیء، کل شیء، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، اور پیدا کر کے پھر آپ دیکھیں هو بكل شیء علیم، ہر چیز جو اس نے پیدا کیا اس کے بارے میں پوری معلومات اس کے پاس، کیوں پیدا کیا ہے، کس لیے پیدا کیا ہے، انسانوں کے لیے اس کے کیا فوائد ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ توحید کامل کا بیان ہے، اس کو سمجھیے۔ یہ صرف ثواب کے لیے پڑھیں گے تو آپ پر اللہ تعالیٰ کی قدرتیں، اس کا اختیار، اور ہم کیسے مجبور ہیں اس کے سامنے، یہ باتیں نہیں کھلیں گی۔ لیکن جب ہم ان آیتوں کو پوری طرح سمجھیں گے تو ہم کیا، ہمارا دل و دماغ بھی اللہ کا غلام بن جائے گا کہ کیا ہستی ہے۔ اچھا، اب اس میں دیکھیں کہ بیوی ہونے کے نہ مشرکین قائل تھے نہ اہل کتاب، اللہ کا کی بیوی کے بارے میں وہ بھی مانتے تھے کہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے، پھر بھی اولاد تجویز کرتے تھے۔ تو اللہ کے بندوں، کیسے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ سکتے ہیں؟ نعوذ باللہ۔ اچھا، یہ بات بھی سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی بیوی تجویز کرنا جو ہے وہ اللہ کے شان شایان نہیں ہے، خود ماننے کے بعد اللہ کی اولاد کو گھڑ دینا، یہ کہاں کا عقل ہے، کہاں کی دلیل ہے؟ تو یہ تضاد آپ خود دیکھ لیں، اس تضاد کا کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ انہی عیسائیوں سے کہیں کہ اللہ کے ہاں کوئی بیوی ہو سکتی ہے، فوراً کہیں گے نعوذ باللہ، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر اس کے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی بیوی ہونا ضروری ہے اولاد کے لیے۔ ان دلائل کو سمجھیے، ان دلائل سے پوری طرح بات کو سمجھیے تاکہ بات ہمیں کلیئر ہو جائے۔ اچھا، اب آ جائیں آیت 102 پر۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے وہ تمہارا پروردگار۔ یہ ذالکم کس کے لیے آیا ہے بھلا؟ سوچ کے بتائیے۔ سر ذالکم کو اوپر والی آیت کے ساتھ جوڑیں گے، یعنی کہ زمین و آسمان بغیر نمونے کے پیدا کرنے والا، اور جس کے جو مطلب اس شیخ سے پاک ہے کہ اس کی کوئی بیوی اور بیٹا نہیں ہے، پروردگار کے اپنے لیے آیا نا۔ آپ بات لمبی کر رہے ہیں۔ آیت 95 سے لے کر ابھی جی آیت 100 تک جو صفات ہیں وہ ہے ذالکم، کہ وہ صفات والا جو ہے وہ ہے تمہارا پروردگار رب۔ ذالکم اللہ رب، وہ اللہ جو ساری صفات 95 سے لے کر یہاں بیان ہو رہی ہیں 100 تک، وہ صفات جو پورے قرآن میں بیان ہو رہی ہیں، یہ ہے ذالکم۔ یہ ہے وہ ہستی جو اللہ ہے اور وہ تمہارا رب ہے۔ اب رب کا لفظ کیوں لائے؟ وہ تمہیں پیدا کیا اس نے، وہ تمہیں پالتا پوستا ہے، وہ تمہارا کفیل ہے، وہ تمہارا آقا اور مالک ہے۔ لہٰذا یہ باتیں جب انسان سمجھ لے کہ میرا رب پورے معنوں کے ساتھ، یہ قرآنی معنی میں بتاؤں، نمبر 1 پالنے والا، نمبر 2 ہر ضرورت کو پوری کرنے والا کفیل، نمبر 3 آقا اور مالک، نمبر 4 صاحب اختیار ہستی، یہ چاروں کے چارے معنی یہاں موجود ہیں اس آیت کے اندر۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا خالق، یہ ہے تمہارا مالک، یہ ہے تمہارا رازق، یہ ہے تمہارا حاکم۔ اور حاکم کا اگر اللہ حاکم ہے جو واقعتاً ہے تو پھر اس کا حکم چلنا چاہیے تمہاری ذات۔ معمولی بات نہیں ہے
اس کو پورے کا سمپ آ گیا یہاں، ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے تمہارا پالنے والا، یہ ہے تمہارا مالک، یہ ہے تمہارا حاکم۔ جس طرح کائنات کی ہر چیز اس کے حکم کی تابع ہے، تم بھی اسی طرح اس کے حکم کے تابع ہو جاؤ۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے وہ تمہارا رب، پروردگار، آقا، مالک۔ آگے دیکھیں، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ اب الہ کا جو معنی ہے نا، میں اختصار کے ساتھ بتا رہا ہوں۔ الہ وہ ہستی ہوتی ہے جس کے پاس کمال کی طاقت، قدرت اور اختیار، علم اور حکمت۔ الہ کا تصور یہ ہے۔ اب الہ کو معبود کیا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ اس کی بات کو ماننا، اس کو تسلیم کرنا، اس کے آگے سر جھکا دینا کامل، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ الہ اس لیے ہم مانتے ہیں، وہ دعائیں سنتا ہے، وہ قبول کرتا ہے، وہ ہماری ہر اتنی طاقت اور قدرت والا ہے کہ ہماری ہر ضرورت وہ رب بھی ہے۔ لہذا یہ ہے وہ تمہارا رب، جو صفات آئی ہیں پیچھے 95 سے اب تک، اور یہ وہ رب ہے جو الہ ہے۔ تو توحید عبادت یا توحید حاکمیت، عبادت کا مطلب ہی حکم ماننا ہے، ہر حکم اللہ کا، اور حاکم کا مطلب ہے کہ اس کی حاکمیت ہے، تم اس کے حکم کے تابع ہو جاؤ۔ لہذا کیا خوب فرمایا، ذالکم اللہ ربکم لا الہ الا ہو خالق کل شیء، وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔ فاعبدوہ، لہذا اس ایک کی عبادت کرو، زندگی کے ہر معاملے میں اسی کا حکم مانو۔ اچھا، اب دیکھیں نا، فاعبدوہ کا تعلق کس سے ہے؟ ذالکم اللہ ربکم نمبر 1، لا الہ الا ہو نمبر 2، خالق کل شیء ہر چیز کا پیدا کرنے والا۔ یہ تین جب بیان آ گئے، یہ ہے تمہارا رب جس کی 3 صفات ہیں، اس لیے کہ وہ ساری طاقتوں قدرت کا مالک ہے جو پیچھے آ چکا ہے۔ نمبر 2، وہ الہ ہے، معبود ہے، وہ حاکم ہے۔ اور نمبر 3، وہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے۔ لہذا پس، فا جو ہے نا، وہ اس کا مطلب ہے پس، لہذا، پھر، ثم، لہذا تم اسی کی عبادت کرو جو ان پیچھے 3 صفات کو سمرائز کر دیا۔ اور وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، ہر چیز کے کو کارساز وہی ہے، ہر چیز کا، نباتات، جمادات، حیوانات، انسان، جن، فلکیات، ستارے، سیارے، سب چیزوں کا جو ہے وہ کارساز بھی اس کے پاس ہے۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر۔ اچھا، یہ باتیں پوری طرح دل و دماغ میں ان کو سمجھیں۔ اب آیت نمبر 103، یہ صفات جو ہے نا، ان کو پوری طرح غور و فکر کر کے ان کی حقانیت کو دل و دماغ میں بٹھائیں۔ لا تدرک الابصار، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ صفات یہ ذرا دیکھیں، کائنات کی ایک ایک علامت، ایک ایک آیت کائنات کی، آیات کائنات، زمین، چاند، سورج، ستارے، آسمان، کہکشائیں، سولر سسٹم، کس طرح کھل کھل کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو ہمارا پالنے والا کتنا زبردست ہے۔ ایسا ظاہر کہ ایک ایک نشانی، ایک ایک علامت سے اس کا قدرتوں کا ظہور میرے سامنے ہے۔ لیکن لا تدرکہ الابصار، میری آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی۔ بڑی غور سے دیکھیے۔ اور وہ خود کیسا ہے؟ وہ ہوا یدرک الابصار، وہ تمہاری نظروں کو دیکھ لیتا ہے، کدھر جا رہی ہیں، کدھر پھر رہی ہیں، کس ارادے سے تم پھیر رہے ہو۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اس لیے اپنی نظروں کو بہت احتیاط سے استعمال کیجیے۔
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جب انسان ان کو دیکھتا ہے نا تو اس کے لیے یہی کلمہ ہے کہ کیا شانیں ہیں اس کی، کیا بے عیب ہستی ہے. پھر ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، پھر ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، پھر ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ العلی. کسی میں کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ رب العالمین کی. یہ وہ ہیں جملے جو اس وقت ہماری زبان پر خود بخود جاری ہو جاتے ہیں. لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی. کتنا ظاہر اور باہر ہے کہ ایک ایک نشانی بتا رہی ہے لیکن آنکھوں سے غائب ہے. یہی ایمان بالغیب ہے، بالغیب ہے. وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اس کو پتہ ہے کہ یہ آنکھیں کس طرف جا رہی ہیں. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اللہ اکبر. یہ لطیف اور خبیر کا سمجھیے ذرا اس کا تعلق کیا ہے. باریک بین، لطیف کا مطلب کیا ہے؟ بہت باریک، مائکرو ڈیٹیل میں جاننے والا. اچھا، اللہ تعالیٰ باریک بین ہے یا لطیف ہے، اس کی مثال کیا ہے بلا؟ آیت کے اندر ہے، موجود ہے. میں آپ کو ہنٹ بھی دے دیتا ہوں. یہ نگاہیں اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو پہنچ نہیں سکتی. دانے کو گٹھلی سے پھاڑنے والا. وہ نگاہوں کو دیکھ سکتا ہے، کہاں پھر رہی ہیں. باریکی یہ ہے، کوئی انسان جب تک وہ خاص سچویشن کو نہ سمجھے وہ آنکھوں کی حرکتوں کو کدھر دیکھ رہا ہے، کیوں دیکھ رہا ہے، غلط دیکھ رہا ہے، صحیح دیکھ رہا ہے. یہ صرف اور صرف اللہ اتنا باریک بین ہے کہ یہ نگاہوں کے پھرنے کو بھی، نگاہوں کو ادھر سے ادھر جانے میں بھی اس کو پتہ ہے. یہ ہے باریک بینی. پھر باریک بینی کی مثال دیتا ہوں. آپ کے دل میں اور میرے دل میں جو وسوسے اٹھ رہے ہیں، جو خیال اٹھ رہے ہیں، علیم بذات الصدور، اپنے دل میں برے خیالات کو جگہ مت دو، اس لیے کہ اس دل کو پیدا کرنے والا تمہارا خالق ایک ایک باریک بینی سے واقف ہے. یہ تو تھا لطیف. خبیر کا مطلب کیا ہے؟ صرف خبردار، یعنی کہ اس کو ہر رکھنے چیز کی والا. خبر ہے. اچھا، اب آپ کو یہ پتہ ہے کہ جب کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور ہاسپٹل میں، اچھے ہاسپٹل میں پہنچتا ہے تو اس کو مانیٹر لگا دیتے ہیں. وہ مانیٹر کیا کرتا ہے؟ بالکل آپ اسکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا دل کیسے حرکت کر رہا ہے، لمحہ بلمحہ کر سکتے ہیں نا. آپ نے دیکھا ہے یہ؟ جی سر، دیکھ اچھا سکتے ہیں، بالکل کلیئر. اچھا، اب رب العالمین خبیر ہے، وہ تمہاری ایک ایک حرکت کو اس طرح مانیٹر کر رہا ہے جس طرح وہ ہارٹ کو مانیٹر کر رہا ہے. اعلیٰ، وہ کوئی مثال نہیں ہے. اللہ کا علم بے پناہ ہے، یہ ایک محدود علم سے اس نے ایک اعلیٰ. خبیر کا مطلب ہے وہ لمحہ لمحہ آپ کے حالات سے باخبر ہے. لطیف اور خبیر ایسے نہیں آ گئی صفات اور پھر پیچھے بتا دیا کہ نگاہیں اس کو نہیں دیکھ سکتی. اتنا نشانیاں دیکھیں تو واہ، وہ ہستی تو سامنے ہے میرے، لیکن آنکھ نہیں دیکھ سکتی اس کو. ہاں، آنکھ کو وہ دیکھ سکتی ہے ہستی. ذرا غور کیجئے، ہم غور نہیں کرتے. رب العالمین کی کیسی صفات ہیں، اور اگر وہ میری سمجھ میں آ جائیں تو یقین مانیں میں اس سے پھر وہ معاملہ جب اس صفات کو سمجھ کے کروں گا تو میں اپنے دل و دماغ پر پیرے بٹھا دوں گا کہ تم نے غلط کام نہیں کرا. آیت 103 میں کوئی سوال، کوئی بات جو سمجھ نہ آئی ہو؟ اچھا، اب یہ لفظ جو ہے نا بصیرت یا بصائر، اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں. یہ صرف ظاہر آنکھ کو دیکھنے کے لیے نہیں ہے لفظ. اس کے معنی ہے کہ آنکھ دیکھتی ہے کہ وہ وسیع ابصار نظریں، بلکہ یہ باطنی دید کے لیے بھی. یعنی بصائر سے مراد عقلی دلائل اور وسائل بھی ہیں. لکھ لیں، بصائر کیا ہے؟
قرآن بصیرتوں کا مجموعہ ہے جو انسان کو وہ عقلی دلائل اور وہ وسائل فراہم کرتا ہے کہ انسان پھر اس کی عقل، اس کا دماغ، دل و دماغ کھل جاتا ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ یہ ہے شرح صدر. تو قرآن کو گہرائی اور گہرائی میں پڑھنے سمجھنے میں انسان کی بصیرت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے پاس عقلی دلیل آتی ہے، اس کی عقل وسیع ہو جاتی ہے، اس کی سمجھ بوجھ وسیع ہو جاتی ہے. تو گویا یہ ظاہری نشانیاں اور دلائل بھی اس کا مفہوم ہے. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کس طرح ہمیں ہماری رہنمائی کرتا ہے. تو آیت 104 سے 105 جو ہے وہ جو بصیرت کی آنکھیں کھولے گا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جو اندھا بنا رہے گا اس کا خمیازہ بھی اسی کو بھگتنا پڑے گا. اچھا، مومن جو ہے نا، جب وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو ان دلائل سے، کائنات میں جو نشانیاں ہیں، آیات کائنات بھی ہیں، آیات انفس ہیں، خود نشانیاں ہمارے اندر موجود ہیں. لہٰذا اگر ان کو انسان پوری طرح سمجھ لینا تو پھر یہ انسان جو ہے یہ دنیا میں ایک روشن دلیل اس کے پاس ہے. مالک کون ہے کائنات کا، اس کے علم کیا ہے، اس کی علم کی وسعتیں کیا ہیں، اس کے اختیار کیا ہے، اس کا اقتدار کیا ہے، وہ کیسا حکمت کا سرچشمہ ہے، علم کا سرچشمہ ہے. پھر اس کی زندگی بڑی آسان ہو جاتی ہے. مثلا میں ایک چیز صرف آپ کو بتاتا ہوں، ذرا سمجھیں. وہ یہ ہے کہ یہ جو آج دنیا نفسیاتی مسائل سے بالکل ہر انسان، ویسٹ میں تو آپ جائیں آپ کو حیرت ہوگی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اچھا جی، یہ بہت بڑے ماہر نفسیات ڈاکٹر ہے، بڑا سائیکیٹرسٹ ہے. آپ کو حیرت ہوگی کہ اس کا اپنا ایک ڈاکٹر ہے، اس کو کئی سارے نفسیاتی مسائل ہیں. مومن اگر اس رب پہ یقین کر لیتا ہے اس کی صفات کے ساتھ، یقین مانے اس کو کوئی نفسیاتی پرابلم لاحق نہیں ہوتا اگر اس کا ایمان اللہ کی ان صفات پر ہے. کیوں؟ اگر تکلیف آئی ہے تو وہ اللہ کا امتحان ہے. وہ کہتا ہے میری رب کے انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کہہ کے اور وہ بے غم ہو جاتا ہے، رب کے حوالے کیا. لہذا ایمان ایک ایسی روشن دلیل ہے، ایسا صراط مستقیم ہے کہ جب یہ انسان کو نصیب ہو جاتا ہے پکا سچا ایمان، اس کے زندگی کے مسائل بہت آسان ہو جاتے ہیں. یہ دعا آپ یاد کر لیں، اللہم حبب الینا الایمان، اے اللہ ہمیں ایمان کو انتہائی محبوب بنا دیجئے، وزینہ فی قلوبنا، اور اس کو ہمارے دلوں میں، دل و دماغ میں پوری طرح مزین کر دیجئے کہ ہمیں ایمان اور ایمان کے مطابق عمل ہی اچھا لگے. وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اور مجھے ہدایت یافتہ لوگوں میں سے کر دے. ایمان، وہ ایمان جو قرآن و سنت، جب جو قرآن آپ سمجھتے ہیں، غور و فکر کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ ایمان اضافہ ہوتا ہے ایمان میں. سورہ انفال کی آیت 2 یا 3 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، جب ان پر اللہ تعالیٰ کی یہ آیات تلاوت کی جاتی ہیں قرآن کی، زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. یہ ہے قرآن سمجھنے کا. یہ قرآن اللہ کی دی ہوئی ہدایت کا ٹھیک انسان اگر فائدہ اٹھائے، اس کو سمجھے، تو اس کو وہ ایمان نصیب ہوگا جو اس کو اللہ کے ساتھ ایسا تعلق کہ پھر دنیا کے مسائل وہ سمجھتا ہے کہ یہ نارمل روٹین ہے، اس رب کی طرف سے ہے، میں نے اپنی اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اس کی رضا کے لیے ہر کام کرنا ہے، میرا کام یہ ہے. تو سر یہ جو چھوٹی چھوٹی ٹینشن ہو جاتی ہے اور ڈاکٹر کے پاس جاؤ تو وہ تو بس فوراً یہی کہہ دیتے ہیں کہ جی یہ ان کو تو اینزائٹی ہے، ان کو تو یہ مسئلہ ہے، یہ دوائی دے دیں، یہ دوائی دے دیں.
تو ان کا کیا کیا جائے؟ ہاں، یہ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، بہت اچھا سوال کیا. یہ مومن جو ہوتا ہے نا، وہ اس سائیکاٹرسٹ کے پاس بالکل نہیں جاتا جو آپ کا علاج ان چیزوں سے کرتا ہے. نفسیاتی مسائل چھوٹے موٹے زندگی کا، کیونکہ آزمائش ہے نا زندگی، تو مشکلات آئیں گی. ان مشکلات کو انسان اپنے صبر، اللہ سے تعلق، نماز، ان چیزوں سے پورا کرے. جو ہی وہ بھاگتا ہے نا، اس کا مطلب ہے کہ اس کو اللہ نے جو اس کو ساری ہدایات دی ہیں قرآن میں، اس کی طرف سے اس کو توجہ نہیں ہے. میں نے مغرب میں دیکھا ہے، میں آپ کو بتاؤں، میرے ایک بہت اچھے دوست جو یہاں پاکستان میں انجینئرنگ میں میرے کلاس فیلو تھے، میرے بڑے اچھے دوست تھے، وہ شکاگو میں تھے، میں اس میں تھا ٹیکسس میں. مجھے فون آیا کہ وہ خودکشی کرنے لگا ہے. میں فوراً پہنچا وہاں پہ اپنے ویکینڈ پہ، اور میں جب اس کو دیکھا تو اس کا مسئلہ یہی تھا کہ ڈاکٹروں نے اس کو گمراہ کر دیا تھا. سائیکاٹرسٹ نے، وہ گیا، اس نے کہا جی مجھے یہ دیکھیں، یہ یہاں کا ماحول ہے وغیرہ وغیرہ. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کھل کھیلو، تمہیں کوئی پرابلم نہیں ہوگا. وہ جب کھل کھیلا تو یہاں تک پہنچ گیا وہ. لہٰذا آپ ڈاکٹروں کی جانے کی بجائے سوچیں میرا ایمان کمزور تو نہیں ہے. آپ کو کوئی دوسری بیماری ہو ضرور جائیں. پیٹ میں درد ہے، وہ ہیلا کرنا ہمارا فرض ہے، ہم ڈاکٹر کے پاس جائیں. لیکن نفسیاتی مسائل کے لیے آپ کے ایمان کی کمزوری ہے، اس کو پورا کریں. بات کلیئر ہے؟ جی سر، نفسیاتی جی مسائل سر. ہوتے ہی انہی لوگوں کو ہیں جو قرآن سے دور. بالکل، یہ انہی لوگوں کے مسائل ہیں. اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 104 میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ ان کا خلاصہ یہ ہے اور بصیرت کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ فرماتے ہیں قد جاءکم بصائر من ربکم. اب یہ بصیرتیں، یہ ظاہری اور باطنی دونوں آنکھیں قرآن آپ کو دے گا. قد جاءکم، یقیناً آ گئی تمہارے پاس، بصائر من ربکم، یہ بصیرتیں جو اللہ خود تمہارے رب نے تمہارے پاس بھیجی ہیں. فمن ابصر بہ، جس نے دیکھ لیا، فمن ابصر فلنفسہ، تو وہ خود اسی کی جان کے لیے بہتر ہے. ومن امی علیہا، جو ان پر ومن امی فعلیہا، جو اندھا بنا رہا وہ اسی کی وجہ سے نقصان اٹھائے گا، اپنے اندھے پن کی وجہ سے. وما انا علیکم بحفیظ، اور میں کوئی چوکیدار نہیں ہوں، میرا کام تو یہ تھا کہ وہ بصیرتوں والا قرآن آپ کے پاس پہنچا دوں، سمجھا دوں. اب جو فائدہ اٹھائے گا اس کا، وہ بصیرتیں اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا. ظاہری نظریں بھی اس چیزوں کو سمجھنے میں، اندر باطنی دلائل بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں اس سے دے دے گا. وہ دنیا میں بالکل ایک ایسی زندگی گزارے گا جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب اور مقصود ہے. اور جو اس کو چھوڑ کر اس کو پھر نفسیاتی پرابلم بھی ہوں گے، دنیاوی گمراہیاں اور شیطانی راستوں پر چلنے کی کششیں بھی ہوں گی. پھر اس کا نفس امارہ بن جائے گا اور وہ پھر حیوانوں کی سطح پر آ جائے گا. وہ کہے گا کہ یہ ٹرانسجنڈر جو ہے اس کو نافذ کرنا چاہیے. پھر وہ حکومتوں پر پابندی لگائے گا کہ تمہیں ایڈ چاہیے تو ٹرانسجنڈر کو نافذ کرنا ہوگا، تمہیں ایڈ چاہیے تو تمہیں فحاشی اور عریانی کو فروغ دینا ہوگا. اور یہ اللہ سے دور مسلمان حکمران وہی کچھ کر رہے ہیں، اور تباہی اور مقدر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. کوئی ان چیزوں کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ جو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا، اب بصیرتوں کا مجموعہ آ گیا. اور فمن ابصرا، جس نے اپنی آنکھیں کھول کے اس کو دیکھا، سمجھا، اس پر عمل کیا، فلنفسہ، وہ اسی کے حق میں نفع بخش ہوگا. اور ومن عمیا، اور جو ان سے اندھا بنا رہا، ان کو پرواہ نہیں کی،
پھر اس کو کیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فعلیہا، تو پھر اس کا نقصان بھی اسی کے لیے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو ان بصیرتوں سے کما حق فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ اسی میں ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیاں ہیں۔ آپ دیکھیں رب العالمین کیا خوب ارشاد فرماتے ہیں، وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ۔ سر سوری میں بات کاٹ رہی ہوں سر، اس میں یہ سورج یونس کی 100 آیت بھی ملتی ہے کہ فَمَنِ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ہاں ٹھیک ہے۔ بالکل ویسے ہی آیت ہے یہ۔ دیکھیں یہ قرآن کا کمال ہے، وہ اب یہ جو میں آیت پڑھ رہا ہوں نا، بالکل کہ ان چیزوں کو طرح طرح سے اللہ سے نے سمجھایا ہے۔ یہاں یہ آیت کہی، وہاں سورہ یونس میں وہ کہی، آگے اور بہت ساری اس سے آیتیں ہیں جو اس کے حوالے سے بالکل یہی بات، ان کا خلاصہ یہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور ہم اسی طرح مختلف طریقوں سے دلائل بیان کر کے اور سمجھاتے ہیں۔ یہ ہے اللہ کا کلام۔ اتنی انسانوں کو اللہ ہدایت کا اتنا خواہشمند ہے کہ اس نے طرح طرح سے سمجھایا ہے، مثالیں دے کر، اس کو اللہ تعالیٰ نے دلائل دے کر، پتہ نہیں کن کن آیات کائنات سے، آیات انفس سے، اور اس کے بعد فرمایا وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ لِنُبَيِّنَنَّهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور تاکہ وہ یہ نہ کہیں کہ تو نے کسی سے پڑھا ہے، اور تاکہ ہم سمجھداروں کے لیے بات پوری وضاحت سے سمجھا دیں۔ تو گویا قرآنی دلائل جو ہیں وہ بڑی ان کے اندر تاثیر ہے، بہت تاثیر ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو عقل سے کام لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی، پڑھا نہیں ہے۔ جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی رب ہے، اس کی توحید ہی سے پوری حقیقت روشن ہوتی ہے۔ جب انسان توحید کا علم پوری طرح اس کو سمجھ لیتا ہے، پھر اس کی بات دنیا کے معاملات کو بھی سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے، کیونکہ یہ اس رب کی طرف سے ہوتی ہیں جو رب ان صفات کا مالک ہے، جو ہمیں کلیئرلی سمجھ آ جاتی ہیں۔ پھر ہم ان معاملات، دیکھیے میں ایک بات بتاتا ہوں ذرا، آپ آج کے مسائل، ہم سخت پریشان ہیں نا، ملک کے حالات سے ہیں نہیں ہیں، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے کہ اگر تم اعمال برے کرو گے اور باز نہیں آؤ گے، توبہ طائب نہیں کر کے واپس نہیں لوٹو گے، تو پھر میں تمہاری زندگی کو تنگ کر دوں گا۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو اس قرآن، اس ذکر سے منہ موڑے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے۔ آج ہمیں بالکل شرح صدر ہے کہ یہ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے۔ ہم میں سے ہر آدمی، امیر، غریب، حکمران، جس کے پاس جتنا اقتدار ہے، اختیار، وہ اتنا ہی گمراہ ہے۔ آپ ریڈیو والے سے پوچھیں نا کہ بھائی یہ کیوں آم اتنا مہنگا کیوں ہے، یہ آلوچہ اتنا مہنگا کیوں ہے، آلو بخارا کیوں مہنگا ہے، کہے گا ڈالر مہنگا ہو گیا ہے۔ اور بدبخت، یہ ڈالر کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یعنی انسانی ہمدردی انسانوں کے لیے وہ غریب میں بھی نہیں ہے۔ امیر تو خیر گیا گزرا ہوا ہے نا، تو اب جب یہ کسی قوم کی حالت ہو تو اللہ تعالیٰ اس پر رحمتیں نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس پر لعنتیں بھیجتا ہے۔ کیوں؟ انہوں نے اللہ کی ان سب نشانیوں کو دیکھ کے، اللہ کی ربوبیت کو دیکھ کے، اس کی الوہیت کو دیکھ کر، پھر بھی یہ انسان جو ہے وہ شیطان کے پیچھے چل رہا ہے، نفسانی خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے۔ تو پھر اللہ کی تو یہ بالکل دائمی سنت ہے کہ اللہ کی رحمتیں ان کے لیے ہیں جو اللہ کے فرمان بردار اور تابع دار، جو اس فرمان برداری اور تابع داری سے نکل بھاگیں گے وہ اللہ ان کو شیطان کے حوالے کر دیتا ہے۔ شیطان ان کا ایسا دشمن ہے، یہ نوٹ کریں،
کہ جو ان کے پاس آتا ہے بڑی ہمدردی کے ساتھ ان کو تجویزیں سجھاتا ہے جو جہنم میں لے جائیں گی، لیکن ان کو اس طرح پیش کرتا ہے ڈیکوریٹ کر کے خوبصورت بنا کے کہ یہ انسان کیونکہ قرآن کو چھوڑ چکا ہوتا ہے یہ اس کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ساتھ جوڑے۔ تو یہ قرآنی، اب اللہ تعالیٰ آخر میں ایک بہت بڑی آیت نمبر 106 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، بڑے غور سے دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور کیا کہا جا رہا ہے؟ اتبع ما یوحی الیک من ربک، آپ تو اس وحی کی طرف اس کے متابع ہو جائیے جو تمہارے رب نے بھیجی ہے۔ قرآن و سنت کیا ہے؟ وحی ہے اللہ تعالیٰ کی، اور اسی میں انسان کے لیے ساری خیریں ہیں، بلائیاں ہیں، فیض ہیں، برکات ہیں۔ اس کا اتباع جو کرے گا، اللہ نے خاص انتظام کیا ہے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری بھلائی کے لیے، ہماری دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے، وہ ہے وحی، وہ ہے قرآن و سنت۔ تو اللہ اپنے نبی سے کہتا ہے پریشان مت ہو۔ آپ کو پتہ ہے یہ سورت نازل ہوئی ہے 12ویں 13ویں سال مکے میں، مکی دور کی آخری صورت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12-13 سال محنت کی ہے۔ چند لوگ تیار ہوئے ہیں جو لاجواب ہیں، جن کو ہم صحابہ اور صحابیات کہتے ہیں، باقی کافروں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ آپ اوپر پڑھ کے آئے ہیں کہ کس کس طرح کے الزام لگا رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، قرآن پر، حالانکہ یہ اللہ کی رحمتیں ہیں جو اللہ نے ان کے لیے بھیجی ہیں۔ اس کے باوجود آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وحی پر عمل جو ہے، اس کی حقانیت کہ 100 لا ریب فیہ، اور اس پر عمل یہ انسان کی کامیابی ہے۔ تو اپنے نبی سے اللہ کہہ رہے ہیں، کس قدر آپ دیکھیں محبت اور شفقت ٹپک رہی ہے۔ اتبع، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو اتباع کیجیے، آپ تو اس کی پیروی ٹھیک ٹھیک اور بڑے شوق اور ذوق سے کیجیے، ما اوحی الیک من ربک، وہ جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جا رہی ہے، یعنی قرآن۔ لا الہ الا ہو، یہ بڑی اہم جو ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کسی میں کوئی طاقت، اختیار، قدرت، کسی کے پاس ایسا علم کامل، ایسی حکمت کاملہ نہیں ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، یہ آخری بہت ہی پیارا جملہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے، اور ان کافروں سے کنارہ کش ہو جاؤ۔ کیوں؟ ان پر حجت تمام ہو گئی ہے، آپ نے حق ادا کر دیا ہے، نہیں مانتے آئیں گے میرے پاس، جب آئیں گے تو میں ان سے ایک ایک چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے عمل کا حساب لوں گا۔ یہ بہت بڑی وارننگ ہے مشرکین کے لیے، خود ہمارے لیے بھی، کہ ہم نے وحی پر عمل نہ کیا تو پھر بڑا مشکل ہوگا اللہ کے سامنے جواب دینا ان اعمال کا جو وحی کی روشنی میں نہیں یہاں سر انجام دیے جائیں گے۔ اپنے ہر عمل کو قرآن و سنت کی احکام کے مطابق کیجئے، اور پھر کافروں سے بھی آپ منہ پھیر لیجئے، کیونکہ آپ نے حق تھا ان کو سمجھانے کا، وہ کر دیا آپ نے۔ باقی پھر دنیا کی ذلتیں اور آخرت میں اللہ کی گرفت، یہ ان کو دنیا میں ذلتیں آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے پاس وہ بصیرت والی آنکھیں نہیں ہیں، وہ وحی کی نظریں نہیں ہیں۔ کس طرح آپ کے سامنے امریکہ پلس نیٹو پلس مسلمان ملک جو قسمت تھے، جن کا رویہ شیطان جیسا رویہ تھا، کس قدر ذلیل و رسوا ہوئے ہیں۔ ہم میں تو غیرت والی آنکھیں ہی نہیں ہیں، بصیرت نہیں ہے ہمارے قرآن والی کہ ہم سمجھیں۔ رب العالمین نے پوری اس صدی کی بہت بڑا معجزہ ہے کہ شکست دینے والے کتنے وسائل کے اعتبار سے کمزور ہیں، اور جن کو شکست ہوئی ہے ان کے پاس دنیا کا ہر
चीज मौजूद है, टेक्नोलॉजी है कि इंतहा की। अगर लोग ये समझते हैं ना कारपेट बनने से वो दुनिया को खत्म कर सकते हैं, नहीं, दुनिया खत्म उसके हुक्म से होगी, वो जो ताकत है कुदरत का सबसे। ये अपनी सारी टेक्नोलॉजी के साथ किस तरह जलील और रुसवा हुए हैं, ये वही से हटे हुए थे और वही पे अमल करने वाले निहत्थे मुजाहिदीन दुनिया में उनकी इज्जत और सरफराजी का इंतहा देते हैं। आप अगर, हमारा मसला ये है कि हमने वो ऐनक अभी तक नहीं उतरी जो हमें अमेरिका ने लगाई है, वरना आप इन मुज़ाकरात में देखते ना, ये पगड़ी पहने हुए किस कदर निडर है, बेखौफ है, अमेरिकन को बिल्कुल एक आम इंसान समझ के उनसे बात करता है, और हम टाई कोट क्रीज पता नहीं क्या क्या पहने हुए और उनसे इस तरह डरते हैं, इस तरह डरते हैं कि जिस तरह उसकी कोई मिसाल देना मुश्किल हो जाती है। सर वो भिखारी नहीं है ना। वो हमारे हुक्मरानों को नंगा करके एयरपोर्ट पर उनकी तलाशी लेते हैं, इतना भी उनको इस पर एतमाद नहीं है। खुदा के बंदो समझो, हमारी इज्जत, हमारी सरफराजी अल्लाह के दीन को फॉलो करने में है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु रावी हैं, इन्नल्लाह यरफ़अ बिहाज़ल किताब अक़वाम, अल्लाह इसी किताब कुरान मजीद से कौमों को रिफ़्फ़तें और तरक्कियां अता फरमाए। कितना बरहक है, अफगानिस्तान का देख लीजिए। वह यदउ बिही आखिरीन, और इसी कुरान को छोड़कर बस दूसरी कौमें जिल्लत और पस्ती से दो चार होंगी। तारीख इस पे गवाह है और ये ताज़ा वाक़या आपके सामने है। अल्लाह ताला हमें इस कुरान को पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने की तौफीक दे, अता फरमाए, ताकि हम भी उसी इज्जत, उसी बालातरी जो अल्लाह ने हमारा मुकद्दर की होगी, इस कुरान को कमा हक़्क़ा इल्म अमल करने में अल्लाह हमें उसकी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें तौबा ताइब होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह ताला हमें अपनी तरफ, अपनी शरीयत की तरफ, किताब और सुन्नत की तरफ रुजू करने की तौफीक अता फरमाए। अब अगर कोई सवाल हो, आयत नंबर 106 मैंने आपके सामने पढ़ी है, तो कोई सवाल हो, कोई वो हो, आपके कमेंट्स हों तो ज़रूर बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू सर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर अब हमारे अंदर कैसे वो तब्दीली आएगी, मतलब कब कोई जो है वो रहबर रहनुमा हमारा उठेगा कि जो हम भी उनकी तरह आज़ादी के साथ अपने इस्लाम पर खुल्लम खुला जो है वो अमल कर सकेंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ये बड़ी हर मोमिन की ये तमन्ना होनी चाहिए, ईमान का तकाजा है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा आपका 2-4 मिनट लूँगा। एक तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कुरान में, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगी तो अल्लाह तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा। अब अल्लाह तो मदद का मोहताज ही नहीं है, तो फिर क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर तुम अल्लाह के दीन को बर्पा करने की कोशिश करोगे फिर अल्लाह की मदद आएगी। अगर तुम इसको छोड़ दोगे तो अल्लाह फिर तुम्हारे साथ नहीं है। इसके नतीजे में जहाँ कहीं मुसलमान जमातें, ग्रोह मिल के जम के काम करेंगे, कुफर का मुकाबला करेंगे, जैसे अफगानिस्तान में किया, फिर ये अल्लाह ताला आपको नसीब करेगा। ये उसके तहत इन तंसुरुल्लाह यंसुर। तारीख में ऐसा भी हुआ है। इसके बिल्कुल दूसरा रास्ता क्या है? अल्लाह ताला ने बनी इसराइल इतने पिस चुके थे कि फिरौनियों के यहाँ सिवाय उन बच्चे उनके कत्ल कर देते थे, औरतें जिंदा रहती थी, वो उनके घरों में काम करती थी। उस वक्त अल्लाह ने अपना एक खुदाई बंदोबस्त अल्लाह ताला ने किया। वो क्या? हजरत मूसा को भेजा। ये दो तारीख में अब वाक़या यही है कि अल्लाह ताला ने जिस तरह बताया है
کہ اب اگر تم اللہ کی مدد کرو گے سب مل کے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے مل کے اس کو مضبوطی سے پکڑو گے تو اللہ تعالیٰ راستے کھول دے گا۔ اب ہمارا کیا، جیسے آپ کا سوال ہے کہ انسان جو اس چیز کو متمنی ہے جیسے آپ بتا رہے ہیں تو کیا کرے؟ ایک بات یاد رکھیں، رب العالمین نے قیامت کے دن ہم سے یہ نہیں پوچھنا کہ تم نے برپا کیا تھا یا نہیں، ہم اس کے مسئول بھی نہیں ہیں، ہم کوشش کے ضرور مسئول ہیں۔ کیا ہم نے کوششیں، جو ذرائع وسائل صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کے جو چیزیں دی ہیں، کیا ہم کو ان کو استعمال کر رہے ہیں اس کے راستے میں؟ یہ ہمارا کام ہے، اس کے ہم سے سوال ہوگا، اس کی تیاری کیجیے۔ باقی اللہ سے یقین رکھیے کہ وہ رب العالمین ضرور، آپ دیکھیں اللہ نے کبھی ظلم کو پوری طرح ڈومینیٹ ہونے کی کبھی اجازت نہیں دی۔ کیوں؟ اللہ کی دھرتی ہے، اللہ خود اس کا مالک ہے، وہ اپنے حکم سے ان کو مٹا دیتا ہے، ظالموں کو، کچھ دوسرے لوگ آ جاتے ہیں۔ اللہ کا تو مشیت یہی ہے کہ ہم مسلمان اس دنیا پر اس قرآن اور اس سنت کی حکومت لائیں تاکہ دنیا اس کی فیض و برکات سے فائدہ اٹھائے۔ افسوس، صد افسوس کہ عوام الناس ہوں، مسلمان حکمران ہوں، وہ اب اس سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اللہ سے دعائیں کیجئے، ہم دعا کر سکتے ہیں، اللہ بڑا سمیع اور بصیر ہے کہ اے اللہ کوئی ذرائع اور وسائل پیدا فرما کہ تیرے دین پر عمل کرنا آسان ہے۔ اس ملک میں وہ حالات پیدا فرما کہ یہاں بجائے کفر اور ظلم کے بول بالا ہونے کے اللہ تیرے دین کا بول بالا ہو۔ سر میں یہی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ تو ہی انہیں جھنجھوڑ، تو ہی انہیں ہلا، کہ تو ہی کر سکتا ہے، تو ہی رحمان رحیم ہے، تو ہی کارساز ہے، کہ ان کو جھنجھوڑ کے ہماری عوام کا خیال رکھے، ہمارا ملک اس طرح ہلکے داموں پہ نہ فروخت کریں، اس کی حفاظت کریں۔ آمین آمین۔ سر میں یہ ایک لکھ رہی ہوں تو کچھ پوچھنا تھا میں نے، یہ آیت نمبر 106 میں ہے نا، ربکم لا الہ، رب اور الہ دونوں کی مجھے معنی ذرا لکھوا دیں۔ اچھا، یہ بڑا اچھا سوال ہے آپ کا، اب بڑے غور سے سنیے، میں بڑا کم وقت لیتا ہوں۔ رب اور الہ دونوں اللہ کی صفات ہیں۔ رب بھی صفت ہے اللہ کی کہ وہ کفیل، رازق، مالک، خالق اور حاکم ہے، یہ رب کی صفت ہے۔ الہ جو ہے وہ ہے دوسری صفت ہے کہ وہ معبود بھی ہے، وہ حاکم بھی ہے۔ تو ربوبیت جس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، اللہ ہمیں پال رہا ہے، ہماری کفالت کر رہا ہے، ہماری ضروریات کو پورا کر رہا ہے، وہ ہمارا حاکم ہے، تو ہم اس کو حاکم مان کر اس کی عبادت بھی کریں۔ تو ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس ربوبیت کے تقاضا الوہیت ہے کہ ہم عبادت بھی اسی کی کریں۔ تو یہ ہے رب اور الہ کا تعلق۔ بات کلیئر ہے؟ سوال کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ اچھا سر، جی یہ سر۔ جو اتنی بڑی جماعتیں آج کل ہیں، ایکٹیو ہیں، اور اتنے لاکھوں کے حساب کے ان کے مجمع ہوتے ہیں اور وہ تبلیغ کرتے ہیں اور لوگوں کو، لیکن وہ سر یہ اکٹھے، جو آپ نے کہا ہے خالق، مالک، تیسرا کیا کہا ہے؟ رازق، حاکم حاکم تو الہ کا کہا ہے نا، معبود اور حاکم۔ نہیں، معبود کے معنوں میں بھی دیکھیں نا، حاکم جب اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے، رب کا معنی بادشاہ ہے نا، تو بادشاہ تو حاکم ہوتا ہے، تو حاکمیت کا خود ربوبیت میں موجود ہے۔ لیکن الہ جب ہم کہتے ہیں تو الہ کا مطلب ہے کہ وہ پوری طرح ہر زندگی کے ہر معاملے میں آپ نے اسی کی اطاعت کرنی ہے۔ تو ربوبیت انسان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے ہے کہ وہ رب ہے، اور الوہیت کس کی طرف سے ہے؟ انسان کی طرف سے ہے۔ تو اس ربوبیت جو اللہ کی طرف سے ہے، اس کا تقاضا ہے کہ انسان اس کو الہ مانے۔ جزاک اللہ۔ اب آپ جلدی سے دعا مانگ لیجئے، وقت ذرا زیادہ ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقني التفكر والتدبر بما يتلوه لساني من كتابك والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.